نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان 3 روز کے اندر ہم نے امن کے متعلق بہت کچھ سیکھا کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر امن کو کیسے قائم کرنا ہے۔ اتحاد بین المسالک و بین المذاہب، جب ہم آپس میں اتحاد قائم کریں گے تو یقیناً اس دنیا میں امن قائم ہوگا۔ ہم کسی کو یہ بات نہیں کہیں گے کہ تم اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہو یا تم اہل حدیث ہو یا تم دیوبندی ہو۔ اسی طرح جتنے بھی مسلک ہیں یا جتنے بھی مذہب ہیں، اگر ہم ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انسانیت کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم لوگ امن کے داعی بن جائیں گے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم لوگ برے گمان سے بچو، کیونکہ جو برا گمان ہوتا ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ برا گمان کیسے کہ بعض دفعہ ہم، جیسا کہ ہم نے اپنے اس 3 روزہ ورکشاپ کے اندر سر نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی کہ کسی کے مسلک کو پڑھے بغیر ہم ان پر تنقید کریں، ہم انہیں یہ بات کہیں کہ تمہارا مسلک ایسے ہے، تمہارا مذہب ایسے ہے، جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کے اندر تک نہ چلے جائیں کہ یہ مسلک اصل بیان کیا کرتا ہے، تب تک ہم کسی پر تنقید نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم امن کے داعی بن جائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اسی طرح کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، بلکہ تمام بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مؤمن آپس میں بھائی ہیں۔ جب ہم لوگ آپس میں بھائی بن کر رہیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم امن کو قائم کریں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اصل مشن جو تھا اس دنیا میں آنے کا، وہ کیا تھا؟ امن کو قائم کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو یہ بات واضح ہوتی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اصل جو مشن تھا وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف اس دنیا میں امن کو قائم کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر معاف فرمایا، کس لیے؟ تاکہ امن قائم ہو۔ اگر آپ علیہ السلام اس موقع پر اپنے دشمنوں سے، کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین نے کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پہ توڑے تھے، انہوں نے کتنے ظلم کیے، ان کو مارا، ان کو پیٹا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام باتیں ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرمایا۔ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام اس وقت بدلہ لیتے تو یقینی بات ہے امن قائم نہ ہوتا، بلکہ اور زیادہ تشدد ہوتا، اور زیادہ دشمنیاں پیدا ہوتی، مشرکین مسلمانوں سے دشمنی کرتے، مسلمان پھر مشرکین سے دشمن کرتے، اور اسی طرح پوری دنیا کا امن و امان پھر سے تباہ ہو جاتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنا آج اسلام پھیلا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اب یہ اسلام بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ان 3 روز کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس معاشرے میں، اس ملک میں امن و امان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔